الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام یور کوسچنز آنسرڈ میں ویلکم کہتے ہیں۔ یہ آپ کا پروگرام ہے جس میں آپ شرعی سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات پھر عرض کیے جاتے ہیں۔ یہ پروگرام امہ چینل پر روزانہ ہی 7 دن 7 days ہوتا ہے، ایوری ڈے ویک۔ تو اس میں مختلف علماء کرام تشریف لا کر امت کی شرعی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس میں لائیو ٹیلی فون کال کی بھی سہولت میسر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے بھی آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایوری ویک ایک ٹاپک پر، ایک موضوع پر گفتگو کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تاکہ جتنی دیر میں آپ کی کال ہمیں موصول نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ علم دین کی باتیں ہم سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائمز آف پریئر، نمازوں کے اوقات۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ابھی لاسٹ نائٹ کلاک چینج ہوئے ہیں۔ سن رائز جو کہ کم و بیش 8 o'clock تھا، اب وہ سن رائز 7 o'clock ہے۔ تو اسی حساب سے تمام ہی نمازوں کے اوقات بھی اکثر مساجد میں 1 گھنٹہ جو جماعت کے ٹائم ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں، باقی بھی نمازوں کے جو ٹائمز ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں، 1 گھنٹہ ان میں ڈیفرنس آیا ہے۔ تو تمامی مسلمان ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اپنے اپنے ٹائم ٹیبلز کو ری چیک کر لیں، کیا واقعی وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں یا نہیں۔ اور جن کے موبائلز میں ایسی اوقات الصلاح وغیرہ کی اپلیکیشنز ہیں وہ بھی میک شور کر لیں کہ جو سن رائز اور سن سیٹ کا ٹائم ہے وہ یو کے ٹائم کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں تو آپ جس بھی کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں تو اپنے ملک کے حساب سے وہ دیکھ لیں، جو ٹائم کی چینج آئی ہے اس کا جو ہے نمازوں کے اوقات میں بھی اس کا افیکٹ ہوا ہے۔ بالخصوص میں یو کے کی، انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ نمازوں کے جو اوقات ہیں کہ کون سی نماز کس وقت پڑھی جا سکتی ہے یا پڑھنی چاہیے، اور جب وہ وقت گزر جائے تو نماز ادا نہیں بلکہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو نماز قضا کیسے ہو جاتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کا ایک بنیادی فیکٹر وہ وقت کی معلومات نہ ہونا بھی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جو نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں وہ بھی یہی گمان کرتے ہیں کہ جب ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں یا جس مسجد کا ریڈیو ہمارے گھر میں لگا ہے وہاں پر جب اذان ہوگی تو تب ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ کنسیپٹ جو ہے اس میں تھوڑی جہالت پائی جاتی ہے۔ نماز کا جو ٹائم ہے وہ اذان کے بعد نہیں شروع ہوتا، بلکہ ہر نماز کا جدا گانا، سیپریٹ اپنی اپنی ٹائمنگ ہے، اور ودن دا ٹائم اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی نماز ویلڈ ہے۔ فار ایگزامپل میں رفلی بتا رہا ہوں، آپ اپنے ٹاؤن کی، جو آپ جس بھی ٹاؤن سے بلانگ کرتے ہیں، بلیک برن سے ہیں، برمنگم سے ہیں، لنڈن سے ہیں، بریڈ فورڈ سے ہیں یا کسی کنٹری سے ہیں، تو وہاں کا آپ کا لوکل جو پریئر ٹائم ہے اس کو آپ فالو کریں گے۔ میں یہاں پر صرف آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں
تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے، تھوڑی اویئرنیس ہو جائے، اور جن لوگوں میں یہ تھوڑی کمزوری پائی جاتی ہے، ان کو اس طرح کی معلومات کم ہے، ان تک معلومات پہنچانے کی بھی نیت ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے، ہم بھی سیکھیں گے، اور کئیوں کی دہرائی بھی ہو جائے گی۔ جو باتیں پہلے سے سیکھی ہوئی ہیں وہ جب دہرائی جاتی ہیں تو وہ ذہن میں پختہ ہو جاتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جیسے فجر کی نماز ہے، اور یہاں کے حساب سے جو بلیک برن یا اس کے گرد و نواح ہیں، تو آج کم و بیش 5 بجے فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوا تھا، اور وہ 7 بجے جو کہ تقریباً 5 پاسٹ 7، 7 بج کر جو ہے وہ 5 منٹ پر سن رائز تھا۔ تو یہ کم و بیش 2 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ ان 2 گھنٹوں میں کبھی بھی آپ فجر ادا کر سکتے ہیں، وہ آپ کی نماز ویلڈ ہے، وہ ادا ہے، جو بگننگ اور اینڈنگ ٹائم کے بٹوین اینی ٹائم آپ نے پڑھ لی ہے۔ سن رائز سے پہلے آپ نے اگر نماز کمپلیٹ کر لی ہے، چاہے 1 منٹ پہلے ہی کمپلیٹ کی ہے، پھر بھی نماز آپ کی ویلڈ ہے، آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اب آپ نے سفر کرنا ہے یا کوئی کام پہ جانا ہے، 5 بجے جیسے ٹائم شروع ہوتا ہے، تو آپ 5:01 پر اگر نماز پڑھ لیتے ہیں، شروع کر لیتے ہیں، تو ظاہر نماز پڑھنے میں 5-7 منٹ لگیں گے، تو پھر بھی نماز آپ کی ویلڈ ہے۔ The point I'm making here is you don't have to wait for the اذان۔ اذان کی انتظار کرنی آپ پر ضروری نہیں ہے اگر آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے بہنیں ہیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، وہ ظاہر جماعت کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھتی، تو ان کے لیے بھی اس میں یہ ہے کہ افضل ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ مردوں کی جماعت جو ہے اس کے بعد اپنی نماز ادا کریں۔ یہ مستحب عمل ہے، مگر اب کسی سسٹر کو، کسی بہن کو کوئی جلدی ہے، کوئی مجبوری ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ بگننگ ٹائم میں نماز پڑھ لے، اور اس شوق، اس ذوق کی وجہ سے بھی بگننگ ٹائم میں نماز پڑھ لے کہ کہیں میری بعد میں نماز رہ نہ جائے، تو یہ بہت اچھی سوچ ہے کہ جو ہی ٹائم شروع ہوا تو try your best to offer your نماز so that your نماز is not missed۔ تو آئیے قرآن پاک سے اسی حوالے سے ایک آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور چند احادیث مبارکہ بھی عرض کروں گا۔ ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پر لائیو کال کے لیے جو لائنز ہیں ان کے جو نمبر ہیں ڈسپلے کیے جا رہے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر آپ کانٹیکٹ کر کے وہ آپ کال کر کے اینی کویسچن whether it's related to the topic or not related, any question is welcome۔ آپ کوئی بھی سوال کریں آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب عرض کیا جائے گا۔ جو ٹاپک آج ہے وہ ہے نمازوں کے اوقات۔ اس کے حوالے سے قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد باری تعالی ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اس آیہ مبارکہ کا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں یوں ترجمہ فرمایا ہے، پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے، پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر ہے اور اس میں پھر تفصیل ہے۔ المختصر اس میں جو آخری کلمات طیبات ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اٹلی سے ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے جی کہ جی تقدیر کے بارے میں جی جی کیا انسان جو ہے اس کا جو نفع ہوتا ہے یا نقصان جو لکھا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہے یا انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے اس پر؟ جی ٹھیک ہے. اور سوال؟ فی الحال تو میرا یہی ہے، میں پریشان بھی ہوں، اگر کوئی اسم بتا دے پڑھنے کے لیے وظیفہ وغیرہ تو وہ آپ کی مہربانی ہوگی. بہت پریشانی ہے میرے لیے، حالات بہت خراب ہیں اس وقت میرے چل رہے ہیں. جی میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام شکریہ دیکھیں بہت انشاءاللہ بہت. میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، شکریہ جناب. جزاک اللہ. اٹلی سے ایک بھائی تھے، انہوں نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا، تو انشاءاللہ اس کا بھی میں جواب ابھی تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. اس کا جو مختصر جو ہے اس کی تفسیر یہ بھی بنتی ہے کہ ہر نماز کا اپنا ایک الگ وقت ہے، وہ اس ٹائم سے پہلے ادا نہیں کی جا سکتی، اور اس ٹائم کے گزرنے کے بعد وہ نماز ادا نہیں بلکہ قضا ہو جائے گی. اور جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا یہ سخت حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کے شدید جو ہیں عذابات احادیث مبارکہ میں یہ منقول ہیں. تو یہ ٹاپک ہے آج کا، جس میں ہم انشاءاللہ نمازوں کے اوقات کے حوالے سے سیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے سوالات کرنے ہیں وہ سوالات بھی کیجئے، ان کے انشاءاللہ جوابات عرض کیے جائیں گے. جی بریڈ فورڈ سے ایک بھائی ہیں مخان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علامہ صاحب سراب کا شکر ادا کرتا ہوں، جس بے مثال رب نے بے مثال نبی عطا فرما کے اس کی امت میں پیدا فرما کے سب سے بڑا احسان کیا انسانیت پر، اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں آخری نبی کے صدقے میں. حضور 2-3-4 سوال کرنے ہیں. جی جی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے صدقے میں رب کریم نے 2 صاحبزادے عطا فرمائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دعا کے صدقے میں. تو ایک جو صاحبزادہ تھا اس کی اولاد پاک سے ہزاروں کی تعداد میں نبی آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. جی اور ایک صاحبزادے ہیں جن کی اولاد پاک سے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دعا کا صدقہ تشریف لاتے ہیں. جی جی اور اہل بیت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد سے بھی اللہ کریم نے اہل بیت کا قرآن میں اشارہ فرمایا یا ارشاد فرمایا. اور حضور کی کے لیے بھی قرآن عظیم میں سب قبیلوں میں سے اعلیٰ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پاک ہے، جس کا قرآن میں عظیم میں ذکر کیا، معافی چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ سورہ والعصر یہ انسانی عقل اور شعور کے لیے ہے یا انسان کو ٹائم بھانپنے کے لیے اور ٹائم کا صحیح اندازہ لگا کر اس پر عمل کرنے کے لیے آتا ہے؟ کیونکہ جس طرح کڑیاں پیچھے ہوتی ہیں، کئی دفعہ کئی سالوں میں آگے پیچھے آیا، لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہ کیا. لیکن قرآن عظیم میں جو ارشاد ہوتا ہے کہ اے انسان تو ذرا اپنی خبر لے یا وقت کی خبر لے، اس پر ذرا توجہ فرمائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو سلسلہ ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ کریم نے سب قبیلوں سے اعلیٰ قبیلہ حضور کا رکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسی قبیلے سے ہمارے 4 خلفاء راشدین بھی اسی قبیلے کا ان کا کسی سے 5 پشتوں میں 7 پشتوں میں وہاں جا کر ملتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 خلفاء ہیں ان کا بھی خدا نے اپنی مرضی سے چناؤ کیا. آیا خدا کی مرضی پر چناؤ پر اگر کوئی اعتراض کرے تو وہ جو سورہ عصر میں ارشاد ہوتا ہے کہ خسارے والے، آیا اعتراض کرنے والے خسارے میں ہیں یا اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا؟ جیسا کہ
بعض دفعہ انسان اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرتا ہے یہ نہ یہ ہوا ایسا ہوا. اور غوث اعظم کی پاک بارگاہ سے پہلے ایک بزرگ اپنے شیخ کامل کی پاک بارگاہ میں گیا تو کہنے لگا میں فلاں علاقے میں تجارت کے لیے جاتا ہوں. تو ان کے شیخ کامل نے فرمایا یہ تیرے لیے اچھا نہیں. اور اس کے بعد وہ غوث اعظم کی پاک بارگاہ میں بھی جاتے ہیں تو غوث پاک نے فرمایا جا تیرا مال وہ اللہ اپنے نبی کے صدقے میں تجھ پر بڑا کرم فرمائے گا، یعنی تیری تجارت میں اضافہ ہوگا اور تو بڑا کامیاب لوٹے گا. اور اس سے معلوم کیا ہوتا کہ اللہ والوں سے دعا کرانا یا ان سے مل کر سفر کرنا یہ غوث اعظم کی اور صحابہ کرام کی سنت ہے. جی جزاک اللہ، آپ نے کال کی ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی معلومات بھی دی ہے اور کچھ باتیں پوچھی بھی ہیں. انشاءاللہ آپ کی گفتگو پر میں مزید چند باتیں عرض کروں گا. اور بھی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نمازوں کے اوقات کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں ہر نماز کا اپنا ایک وقت شریعت نے اس کو مقرر کیا ہے اور اس وقت کے اندر نماز ادا کریں گے تو تب ہی نماز وہ ادا کہلاتی ہے. اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے. آئیے ایک حدیث پاک سماعت کرتے ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز اجالے میں پڑھو کہ اس میں بہت عظیم ثواب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فجر کی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کلوز ٹو سن رائز پڑھیں، یعنی کہ سن رائز کے قریب جو ٹائم ہے اس میں آپ فجر کی نماز کو ادا کریں. یہ مستحب عمل ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے، جی برمنگم سے ایک بہن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے 2 کوشچن کرنے تھے. جی جی. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے زور کی. میں نماز زور کی پڑھ رہی تھی لیکن میرے دماغ میں مجھے یاد نہیں رہا تو میں نماز اس طرح پڑھتی رہی، عشاء کی نماز پڑھتی رہی ہوں. اسٹارٹ میں نے 4 فرضوں سے کیا ہے. جب میں نفل تک پڑھ چکی ہوں نا، جب میں نے وتر شروع کی نا کرنے لگی تو مجھے یاد آ گیا یہ تو زور کی نماز تھی. تو پھر میں نے جو 4 سنتے تھی نا وہ سب سے آخر میں نے پڑھی. تو مجھے بہت پریشانی ہے کہ یہ میری نماز اب ہو گیا یا نہیں، کیونکہ میں نیت عشاء کی نماز کی کرتی رہی ہوں اور 4 سنتے جو پہلی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں پڑھی، وہ میں نے آخر میں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے زور کے جو فرض ہے وہ دوبارہ ادا نہیں کیا آپ نے؟ پھر نہیں کیے، صرف وہ 4 سنتے ہی پڑھی ہیں جو میں نے چھوڑی تھی، جو قبل یا پہلے کی جو 4 سنتے تھی. ٹھیک ہے جی جی میں عرض کر دیتا ہوں. ایک اور میرا کوشچن ہے. جی 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 میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے بندے کو کسی کو چکر آ جائیں تو نماز پڑھتے ہوئے تو کوئی چیز پڑھی ہو تو ہم اسے پکڑ سکتے ہیں؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، شکریہ. جی بالکل نو پرابلم. خدا حافظ. اوکے خدا حافظ. جی بہن نے بڑا اچھا سوال کیا. آخر میں جو کیا ہے یہ کسی بھی مسلمان کو کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز کے دوران اس کی طبیعت خراب ہو جائے یا اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ اس کو چکر آنے شروع ہو جائیں، ڈیزی فیل کرنا شروع ہو جائے. یہ بھی پوسیبل ہے کہ اس کو نیند آنا شروع ہو جائے. تو یا کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو نماز جو ہے وہ جاری رکھی جائے یا کوئی مطلب سپورٹ لے لی جائے یا بیٹھنا جائز ہے یا نہیں جائز، تو انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کروں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے لیے اول و آخر ہے. اول وقت ظہر کا اس وقت ہے کہ آفتاب ڈھل جائے اور آخر اس وقت کہ عصر کا وقت آ جائے اور آخر وقت عصر کا اس وقت کہ آفتاب کا قرص زرد ہو جائے اور اول وقت مغرب کا اس وقت کہ آفتاب ڈوب جائے اور اس کا آخر وقت جب شفق ڈوب جائے اور اول وقت عشاء جب شفق ڈوب جائے اور آخر وقت جب آدھی رات ہو جائے. یعنی
وقت مباح بلا کراہت. اس میں بریکٹس میں لکھا ہے کہ وقت مباح بلا کراہت. تو اس حدیث پاک کا جو خلاصتاً میں عرض کروں، اس میں نماز کے جو مستحب وقت ہیں کہ ان وقتوں میں نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، بیٹر ہے، زیادہ فضیلت ہے، وہ بیان ہوئے ہیں. تو جو میرا موضوع ہے اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ پہلی نماز ہے، جیسے نماز فجر ہے. فجر کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے ہے، یہ آپ یاد رکھیں. اور جب سحری اینڈ ہوتی ہے تو فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ایک مسئلہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سحری کا وقت ختم ہوگا تب فجر کا ٹائم شروع ہوگا، اور جب فجر کا ٹائم شروع ہوگا تب اذان دی جاتی ہے. یہ مسئلہ عموماً رمضان میں پیش آتا ہے کہ لوگ اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور سحری کھا رہے ہوتے ہیں. تو حالانکہ بعض اوقات نماز فجر کا جو ٹائم شروع ہوئے 15-20 منٹ گزر چکے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اذان ہے وہ فجر کے وقت میں دی جاتی ہے. فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے اگر اذان دے تو پھر اذان ہی کاؤنٹ نہیں ہوتی. تو یہ مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے مساجد کے جو کیلنڈر وغیرہ آپ کے گھروں میں ہیں یا موبائل میں اپلیکیشنز ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے اختتام سحری یا سحری اینڈ وہی ٹائم ہے بگننگ ٹائم آف فجر. اب فجر کا ٹائم اس وقت شروع ہوگا اور یہ رہے گا سن رائز تک. فار ایگزامپل ٹوڈے سن رائز واز 7:05. تو آپ 7:05 سے پہلے جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، وہ کمپلیٹ اگر کر لیتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، جیسے 4:07 یا 3:07، تو نماز آپ کی جو فجر ہے وہ مس نہیں ہوئی، وہ ویلڈ ہے. اگر کسی ٹاؤن میں جو سحری اینڈ ہے وہ ہے 5 AM، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1:05 آپ فجر پڑھ سکتے ہیں. تو ودن 2 آورز اینی ٹائم آپ پڑھیں گے تو کوئی بھی وقت مکروہ نہیں ہے فجر میں. فجر کی جو بگننگ اور اینڈنگ ٹائم ہے اس کے دوران میں کم و بیش 2 گھنٹے یا گرمیوں میں زیادہ یا کم ہو جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے ودن جو 2 آور یا جتنا بھی بگننگ اور اینڈنگ ٹائم ہے فجر کا، اس میں آپ نماز فجر اینی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ پہلے میں وضاحت کر دوں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ بلا وجہ شرعی نماز جماعت کی ترک کر دینا یہ گناہ ہے مردوں کے لیے. اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، خواہ سستی کی وجہ سے مسجد کی جو آپ کے محلے کی مسجد کی جماعت ہے اگر وہ آپ مس کر رہے ہیں، وہاں پر حاضر نہیں ہو رہے، تو آپ گناہگار ہو رہے ہیں. کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، قریبا واجب ہے. تو اس کا مطلب کہ بہت ضروری عمل ہے. میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، کام پر ہیں، ٹریولنگ میں ہیں یا بہنے گھر میں ہیں، تو وہ نماز کس وقت اور کیسے پڑھ سکتی ہیں. تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ نماز کا تعلق جو ہے وہ مسجد کی اذان سے نہیں ہے، بلکہ اذان کا تعلق بھی نماز کے وقت سے ہے کہ وہ جب نماز کا وقت ہوگا اس کے دوران میں اذان دی جائے گی. جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ فجر کا جو ٹائم ہے وہ ہے جب سحری کا ٹائم اینڈ ہوتا ہے اور سن رائز تک وہ ٹائم رہتا ہے. گفتگو جاری رہے گی. ابھی مختصر بریک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو پروگرام یور کوسچنز آنسرڈ میں مرحبا کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ایک بھائی نے اٹلی سے کال کی تھی. انہوں نے پوچھا تھا کہ تقدیر میں جو نفع یا نقصان کیا یہ لکھا ہوتا ہے، اور تقدیر کے بارے میں شاید وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اس کا ہمارا عقیدہ تقدیر کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. اور جی ایک کالر ہے لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کو درازیوں میں بالخیر عطا کرے اور یہ اپنی بارگاہ نشانی میں قبول منظور کرے. آمین. علامہ صاحب، آپ کے موضوع کے حوالے سے میرے 4 سوال ہیں.
جی جی جب میں نے ٹی وی آن کیا تو آپ یہ جی فرما رہے تھے کہ عورتوں کی جو نماز ہے جو مستحب ہے تو وہ جو فجر کی نماز ہے تو جب جماعت ہو جائے تو اس کے بعد کی ہے، تو اس کے بارے میں آپ ذرا میری اصلاح فرما دیں. جو میرے ذہن میں مسئلہ محفوظ ہے تو صرف جو فجر کی نماز ہے تو وہ جماعت سے پہلے زیادہ افضل ہے، باقی اور ساری جو 4 نمازیں ہیں وہ جماعت کے بعد افضل ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا میری تصحیح فرما دیں کہ کون سا عمل درست ہے. جی میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے یعنی مطلب اتحیات میں ہوں، 2 سنت پڑھ لی ہوں، دو فرض کے وقت اتحیات میں ہوں اور اتحیات کے دوران ہی سورج طلوع ہونے کا وقت ہو گیا تو اس جی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مطلب ابھی کمپلیٹ نہیں کیا ہے تو سن رائز ہو گیا ہے. نہیں جی سلام نہیں پھیرا تھا، اتحیات پڑھ رہے تھے. جی 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 ٹھیک ہے. اور جیسے زور کی جو نماز کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ زور کی جو نماز کا جو آخری وقت تک مطلب جی علماء فرماتے ہیں کہ مطلب جی مکروہ بھی نہیں ہوتی اگر آخر وقت تک اگر عصر کے ٹائم سے پہلے اگر 2-3 منٹ پہلے بھی اگر آپ نے نماز اپنی ادا کر لی تو وہ بھی درست ہوگی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز جیسے ہم 4 سنت 4 فرض 2 سنت پڑھ رہے تھے موقدہ اور وہ بھی اتحیات کے دوران عصر کا ٹائم داخل ہو گیا تو اس جی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. جی ہاں. یعنی آخر جو 2 سنت کے وقت یعنی پوری نماز ادا کر لی تھی جی جی اس وقت اگر وہ ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح جیسے عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے مغرب کا ٹائم داخل ہو گیا، اگر کسی وجہ سے وہ جو مکروہ وقت میں ہم نے نماز پڑھ لی کوئی شرعی عذر لاحق ہوا اور مکروہ وقت میں ہم نے نماز ادا کی عصر کی جو آخری جو 20 منٹ بتائے جاتے ہیں تو اس میں اگر پڑھتے پڑھتے مغرب کا ٹائم داخل ہو گیا تو اس کا بھی حکم مطلب فرما دیں کہ کیا حکم ہوگا اس جی نماز کا؟ جی مکروہ وقت میں پڑھ رہے ہیں اور پھر سن سیٹ ہو جاتا ہے اس کے دوران. جی ہاں جی مغرب کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے تو اس جی نماز سے کیا حکم ہوگا؟ جی ٹھیک ہے عرض کر دیتا ہوں. جزاک اللہ خیر احسن الجزاء. آپ سے ہم سب کے خاتمہ بالایمان اور بے حساب مغفرت دعا فرمائیے گا اور انشاءاللہ میرے جی والدین کی بھی حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا. جی ضرور انشاءاللہ، آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. تو سسٹر نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ تمام ہی مسلمانوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے تمام کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اٹلی سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے. انہوں نے تقدیر کے حوالے سے پوچھا کہ کیا نفع یا نقصان تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یا نہیں. تو تمامی ناظرین اس بات پہ توجہ فرمائیں کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے پہلے سے جان لیا ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے اور اس نے وہ ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اب اس کو تھوڑا ڈیفرنس جو پبلک کا جو کامنٹس ہوتے ہیں اس میں اور شرعی نقطہ نظر میں یہ ہے کہ پبلک یہ سمجھتی ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہم نے کرنا پڑے گا، یعنی کہ ہم مجبور محض ہیں. یہ غلط بات ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو ہم کرنے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. یہ تھوڑا سوچ کا اس میں اور الفاظ کا فرق ہے، مگر حقیقتاً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو ہر بندے کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے. کسی کو غریب دنیا میں رکھا ہے، کسی کو امیر رکھا ہے اور بعض جو بیماری میں مبتلا کیے جائیں گے، بعض بیمار نہیں ہوں گے. تو یہ باتیں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانی ہیں اور ہماری تقدیر میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. مگر ہمیں تدبیر سے منع نہیں ہے. جیسے ہم بیمار ہوں تو احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ہمیں اپنا علاج کروانا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، وظائف بھی پڑھنے چاہیے. اور اسی طرح اگر ہمارے پاس کام کاج نہیں ہے تو ہمیں بھرپور کوشش، کسب معاش کا حکم ہے. اسی لیے تو کسب معاش کا حکم ہے کہ ہم خود محنت کریں، جائز ذرائع اختیار کریں اور اس پر بھی اجر دیا جاتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں وہ صرف اس وقت معاف ہوتے ہیں جب بندہ
کسب معاش کے جو مسائل ہیں ان میں پریشان رہتا ہے. سبحان اللہ، کہ اس فکر میں، معاش کی، روزگار کی فکر میں بھی جو بندہ پریشان ہوتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محتاجی سے بچائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عافیت عطا فرمائے اور تمام کو خوشحال زندگی نصیب فرمائے. اور بالخصوص جو اٹلی سے ہمارے بھائی نے کال کی، وہ لگتا ہے اسی طرح کے کچھ معاملات میں پریشان ہیں، تو ان کے لیے بالخصوص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے. اگر رزق کی تنگی کے حوالے سے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کشادگی، آسانی عطا فرمائے. انہوں نے وظیفے کے بارے میں پوچھا ہے، تو سب سے پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا. عموماً جو وظیفہ پوچھتے ہیں اس بات کی طرف توجہ نہیں رہتی کہ سب سے جو افضل وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی جائے. وظائف بھی جو آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ کے جو قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ میں جو دعائیں منقول ہیں، تو ان کے ترجمے پر بھی غور کیا جائے تو ایک قسم کی دعا ہوتی ہے، التجا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو آپ اگر یہ وظیفہ اپنی زبان پر جاری رکھیں، یا ذل جلال والاکرام، یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. یہ وظیفہ اگر آپ اپنے ورد زبان رکھیں، کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو خوشحالی نصیب ہوگی. اور اس کی یہ برکت ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے. ایک اور بھائی ہیں بریڈ فورڈ سے، احمد خان صاحب، ہمارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ. وہ بتا رہے تھے کہ جیسے خلفائے راشدین بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اہل بیت پاک بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے. اور وہ بتا رہے تھے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. جی واقعی جو قرآن پاک میں جن کے نام صراحت کے ساتھ ذکر ہے وہ 2 ہیں، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اور بعض جو کتابیں، بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان کے علاوہ بھی بیٹے تھے جو کہ ملک یمن میں آباد ہوئے تھے، اور ان کی آگے اولاد سے یمن آباد ہوا تھا. حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام وہ ملک شام میں رہے تھے، یہ فلسطین اور جو علاقہ ہے وہاں پر رہے تھے. تو اور ان کے جو بیٹے تھے ان کو کہتے یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب علیہ السلام کا جو نک نیم تھا، جو ان کو لوگ پکارا کرتے تھے، لوگ ان کو کہا کرتے تھے اللہ والا، تو اس وجہ سے ان کو اسرائیل کہا جانے لگا. ایل ان کی عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، اور اسرا کا مطلب ہے عبد، بندہ. تو اسرائیل کا مطلب ہوا اللہ والا، اللہ کا بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا. تو چونکہ یہ آپ کا وصف تھا، مشہور تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے. اور پھر جو آپ کی اولاد آگے ہوئی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ قرآن پاک میں بھی آپ نے لفظ بارہا سنا ہوگا، جو قرآن پاک کی آیات یہودیوں کو خطاب جن میں ہے، تو اس میں بالخصوص یہ لفظ بار بار آتا ہے، یا بنی اسرائیل، سل بنی اسرائیل، اس طرح کے کلمات آتے ہیں. تو یہ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. اور اسی طرح جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ چونکہ مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے، ان کی آگے نسل وہاں پر چلی. تو جو عرب ہیں جتنے بھی ہیں، تو آپ کی نسل میں سے ہیں جو قریش خاندان، جو قریش ایک بہت مشہور اس سلسلے میں بزرگ ہوئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں. اسی طرح وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جد اعلیٰ ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بھی جد اعلیٰ ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جد اعلیٰ ہیں، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جد اعلیٰ ہیں. تو جو چاروں خلفائے راشدین جو ہیں وہ قریشی ہیں، قرشی ہیں. تو اس وجہ سے جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوتا ہے تو جو خلافت کا معاملہ پیش آیا، تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی تھی کہ الائمۃ من القریش، کہ جو مسلمانوں کے خلفاء ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے. جیسا کہ احمد خان صاحب نے بھی بتایا
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. بے شک یہ خود آپ نے ارشاد بھی فرمایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے اس میں احادیث مبارکہ بکثرت ہیں کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے اعلیٰ خاندان میں پیدا فرمایا، سب سے اعلیٰ خاندان میں پیدا فرمایا. اور یہ بات یقیناً ہر مسلمان جانتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. اسی طرح آپ کا خاندان بھی سب خاندانوں سے افضل و اعلیٰ ہے. اسی طرح ایک سسٹر ہیں برمنگم سے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ ظہر کی نماز کا وقت تھا اور ان کے ذہن میں عشاء کی نماز تھی، اور یہاں تک کہ ان کے ذہن میں عشاء کی نماز رہی کہ انہوں نے وطر بھی پڑھے یا وطر پڑھنے کی نیت کر لی، یا اس وقت ان کو یاد آیا یا وطر پڑھنے کے بعد یاد آیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پوری جو دورانیہ تھا اس میں انہوں نے جو 4 فرض ادا کیے ہیں وہ عشاء کی نیت سے ادا کیے ہیں. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ظہر کی نماز ادا نہیں ہوئی. ان کو اب چونکہ وقت گزر چکا ہے تو اب ان کو ظہر کے 4 فرض وہ قضا پڑھنا ان پر بھی واجب باقی ہے. اب ہو سکتا ہے ان کو مسئلہ معلوم نہ تھا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ماخوذ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ عذر قابل قبول ہو جائے، توبہ بھی کریں، کیونکہ بعض اوقات جہالت جو ہے وہ عذر نہیں ہوتا. اگر آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. تو آپ یہ توبہ بھی کریں اور ظہر کی جو نماز اس دن کی اس وقت کی آپ کی رہ گئی ہے وہ آپ 4 فرض ادا کریں گی. سنتیں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی. اور یہ پوچھ رہے ہیں دوسرا مسئلہ کہ نماز کے دوران بعض کا جیسے چکر آ جاتے ہیں، ڈیزی فیل کرتا ہے بندہ، تو اس وقت کیا کسی چیز کی سپورٹ لی جا سکتی، کسی چیز کا سہارا لیا جا سکتا ہے، کسی چیز پر پاس سیٹی ٹیبل وغیرہ پہ ہاتھ یا دیوار پہ ہاتھ وغیرہ رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں رکھا جا سکتا؟ تو مسئلہ یہ ہے اس کا جواب کہ اس وقت سپورٹ لینا، سہارا لینا آپ پر تو ضروری ہو جائے گا کہ کہیں آپ گر کر آپ کو چوٹ نہ لگ جائے، آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. سہارا لے سکتی ہیں دیوار وغیرہ کو یا کوئی پاس چیز ہے اس کو پکڑ سکتی ہیں، اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی. حتیٰ کہ ایسا مریض جو خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا مگر وہ کسی سٹک کے سہارے سے، عصا چھڑی کے سہارے سے، یا وہ کسی نوکر، یا مثلا جیسے آج کل یہاں پر انگلینڈ میں تو نوکر کا اتنا سسٹم نہیں ہے، تو اپنے بیٹے یا بیٹی اس کو سپورٹ کر دیتی ہے نماز کے دوران، وہ کھڑا ہو سکتا ہے. اگر کوئی اس کو تھوڑا فیملی میں سپورٹ کر دے، بیٹا جیسے اس کو سپورٹ کر دے، تو اس پر یہ ضروری ہوگا کہ وہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھے بلکہ وہ کھڑا ہو. سجدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی صراحت لکھی ہے کہ اگر نوکر وغیرہ یا کسی عزیز رشتہ دار کے جو سہارے سے وہ نماز میں کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو ایسا کرنا ضروری ہوگا. اب اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا عذر نہیں باقی رہے گا. تو جو آپ نے سوال کیا تو تمامی ناظرین کا انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوا ہوگا کہ نماز کے دوران میں اگر آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ سہارا لے سکتے ہیں، لے سکتی ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی پرابلم ہو جائے، جیسے کوئی بچہ ہے وہ گر جائے گا یا کوئی اور پرابلم ہو جاتی ہے، تو نماز توڑی بھی جا سکتی ہے. جیسے کہ کوئی ڈوب رہا ہے، آپ اس کو بچانے پہ قادر ہیں، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، گھر میں آگ لگ جاتی ہے، یا کوئی بھی ہیپن ایسا ہو جاتا ہے، یا کسی بچے نے دوسرے بچوں کو اتنا شدید مار دیا کہ وہ زخمی ہو گیا ہے، کوئی بھی پرابلم اگر گھر میں ہو جائے تو نماز توڑی بھی جا سکتی ہے. جی ہاں، آپ نماز کی جس بھی پوزیشن میں ہیں، کھڑی ہیں یا بیٹھی ہیں یا رکوع میں ہیں، تو آپ اسی وقت ایک طرف منہ کر کے سلام پھیر دیں. ایک طرف سلام کر دیں گی تو نماز ٹوٹ جائے گی. نماز توڑنے کی نیت سے سلام کریں گی تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی. اور جو پرابلم، جو پریشانی ہے، وہ آپ اس کو دور کر کے دوبارہ جو ہے وہ نماز نئے سرے سے ادا کر لیں. بنا بھی کی جا سکتی مگر اس کے مسائل تھوڑے تفصیلی ہیں، مگر آپ اس نماز کو دوبارہ ادا کر لیں تو آپ گناہ گار نہیں ہیں. جی 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 جی
ٹھیک ہے. تو کیا انہوں نے پھر انہوں نے قیام میں پھر الحمد پڑھا تھا؟ پڑھ لیا مگر بعد میں الحمد پڑھا؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. جی آپ پھر کسی نے سوال پوچھا ہے تو ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ آپ اگر لائیو کال پہ نہیں آنا چاہتے ہیں، جو بہنیں بعض اوقات نہیں آنا چاہتی یا ایسے بھائی ہیں جو لائیو آن ایئر آ کر وہ سوال نہیں پوچھ سکتے یا پوچھنا نہیں چاہتے، تو آپ اپنا سوال جو ہے وہ کنٹرول روم میں لکھوا بھی سکتی ہیں. یہ بھی آپ کو سہولت دی جاتی ہے کہ آپ اگر پرائیویسی رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کے دوران اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو نماز توڑ دیں اور پھر جو ہے وہ جو پرابلم ہے اس کو دور کر کے دوبارہ نماز آپ نئے سرے سے، وہ 2 فرض ہیں یا 4 فرض ہیں، سنتیں یا نفل ہیں، وہ آپ دوبارہ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو گناہ نہیں ہے اگر مجبوری کی وجہ سے ایسا آپ کو کرنا پڑ جائے. ایک سسٹر ہیں مسز ناصر، ماشاءاللہ بڑی ریگولر کالر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہوں نے میری ایک جو شرعی مسئلہ پر میری توجہ بھی دلائی ہے. کہہ لیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے میری اصلاح فرمائی ہے. میں نے یہ کہا کہ مردوں کی جماعت جب ہو جائے اس کے بعد عورتیں نماز ادا کریں تو ان کے لیے مستحب ہے. انہوں نے توجہ یہ دلائی ہے کہ فجر کا مسئلہ یہ ہے کہ فجر میں جو عورتیں ہیں وہ مردوں کی جماعت سے پہلے اگر نماز پڑھیں تو یہ مستحب ہے، اور باقی 4 نمازوں میں یہی ہے کہ جو جماعت مردوں کی ہو جائے تو اس کے بعد پڑھیں تو مستحب ہے. تو جی بہن آپ نے جو سنا تھا، جو پڑھا تھا، یہ اسی طرح مسئلہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ فجر کی جو جماعت ہے مردوں کی، اس سے پہلے اگر بہنیں نماز فجر ادا کریں گھروں میں تو یہ افضل ہے، اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء جو جماعت ہے مسجد میں جب ہو جائے اس کے بعد یہ نماز ادا کریں تو یہ افضل ہے. یہ مسئلہ جو بہن نے بیان کیا ہے اسی طرح ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تمامی ناظرین سے عرض کروں گا کوئی بھی عالم دین ہو، کوئی بھی بیان کر رہا ہو تو آپ بات توجہ سے سنیں گے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے کی توجہ نہیں رہتی تو اس کی بھی آپ اصلاح کر سکتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اور پھر جب بات توجہ سے سنیں گے تو آپ کئی باتیں سیکھتے ہیں تو انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ جیسے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 فرض پڑھ رہے ہیں جیسے اتحیات میں ہیں، اور سن رائز ہو گیا، سلام پھیرنے سے پہلے سن رائز ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز 2 فرض کمپلیٹ نہیں کی، ابھی سلام نہیں پھیرا اور سن رائز ہو گیا تو آپ کی وہ نماز ادا نہیں ہوئی، نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی جو ہی سن رائز ہوگا، اور آپ کی جو ہے دوبارہ آپ کو وہ جب 20 منٹ سن رائز کو گزر جائیں تو اس کے بعد آپ اس نماز کی جو قضا کریں گی. ایک انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا کہ جیسے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 سنتیں بھی پڑھ لی ہیں، 4 فرض بھی پڑھ لی ہیں، اب آخر میں 2 سنتیں پڑھ رہے تھے کہ اس دوران میں عصر کا وقت داخل ہو گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور عصر کا وقت شروع ہو جائے تو وہ آپ کی سنتیں یا فرضوں کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے. جیسے آپ ظہر کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، اور اس کے دوران میں عصر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے تو وہ نماز آپ کی قضا نہیں ہوئی بلکہ ادا ہوئی ہے. مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، مگر آپ کی یہ نماز کاؤنٹ ہوگی، یہ آپ کو ریپیٹ کرنی نہیں پڑے گی. ظہر کا اور فجر کا یہ ڈیفرنس ہے. فجر میں کہ سن رائز ہوگا تو ٹائم ختم ہو گیا، اور ظہر میں یہ کہ اگر ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ نے تحریمہ باندھ لیا، نماز شروع کر لی، چاہے 1 رکعت ہی پڑھی ہے، تو یہ آپ کی نماز وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس دوران میں اگر عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے تو نماز آپ کی کاؤنٹ ہوگی، وہ نماز آپ کی مکروہ، جو آپ کی وہ نماز وہ قضا نہیں ہوگی. تو اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ جیسے عصر کی نماز ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سن رائز سے 20 منٹ پہلے آپ نے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. جو آخری 20 منٹ ہوتے ہیں سن سیٹ سے پہلے،
سورج غروب ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ ہوتے ہیں، سن سیٹ سے جو پہلے 20 منٹس ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نہیں پڑھ سکے، یا آنکھ دیر سے کھلی ہے، سوئے ہوئے تھے، یا کوئی ایسا مسئلہ تھا، تو اب بھی پڑھے کہ وہ قضا نہیں ہوئی، ادا ہی ہوگی، مگر تاخیر کا گناہ ہوگا۔ اب پڑھ رہے ہیں اور سن سیٹ ہو گیا ہے، نماز اثر ادا کر رہے ہیں اور سن سیٹ اس کے دوران میں ہو جاتا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ یہی ہے جو ظہر کا مسئلہ ہے، کہ اس میں بھی آپ کی جو نماز ہے وہ کاؤنٹ ہوگی، وہ آپ کی نماز ادا ہی ہے، وہ نماز اثر آپ کی قضا نہیں ہوئی۔ آف ایئر ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، یا بہن نے سوال پوچھا شاید، کہ قیام میں جب کھڑے ہیں تو الحمد شریف کی جگہ التحیات پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ اب اس کا مسئلہ یہ ہے چونکہ الحمد شریف پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کی جگہ تحیات آپ نے پڑھ لی ہے، اب آپ کو کھڑے کھڑے ہی یاد آ گیا ہے، تو اب آپ الحمد شریف پڑھیں، التحیات جتنی پڑھ لیے وہیں رک جائیں، اب الحمد شریف کمپلیٹ کریں، اور آخر میں آپ سجدہ سہو کریں گی، کیونکہ آپ نے جو واجب ہے، جو الحمد شریف پڑھنا ہے قیام میں، اس کی جگہ پر التحیات پڑھی ہے، آپ نے واجب ترک کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نماز میں ایک واجب ترک کریں یا زیادہ واجب ترک کریں تو ایک ہی بار وہ سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، آخر میں نماز کے آخر میں آپ جیسے التحیات کمپلیٹ کر لیں تو جی ویسٹ مڈلینڈ سے ہیں کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی جی حج کے بارے میں۔ جی جی میں نے جب مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد وہ مینا میں واپس جانا، ہم نے دیکھا کوئی آدمی، ہم بھی تھے اس کے اندر، ہم نے یہ فجر کی ٹائم ہو گیا تھا، پھر ہمارا باس آ گیا تو ہم سارا آدمی مزدلفہ سے مینا چلا گیا فجر سے پہلے، تو یہاں میں قربانی یا دم دینا واجب ہوتا ہے یعنی یہ جاننے کے لیے۔ اچھا، آپ بتا رہے ہیں کہ اب مزدلفہ میں تھے جب رات ٹھہرے وہاں پر، ہاں جی، تو فجر کی جو نماز وہاں مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے، ہاں، تو آپ نے کیا کیا؟ وہاں پر فجر نہیں پڑھی اور آپ چل پڑے وہاں سے؟ ایگزیکٹلی، تو پھر آپ نے فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ مینا پر۔ مینا پہنچ کے پڑھی ہے۔ جی تو یہ پوچھنے کہ دم واجب ہوتا ہے کہ نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور سوال آپ کا؟ نہیں، بہت بہت مہربانی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز، جی ایک اور بریک کا وقت ہے، ابھی بریک کے بعد دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ ایک پر جانے سے پہلے ایک بھائی نے ویسٹ مڈلینڈ سے کال کی تھی، وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر مزدلفہ میں جو وقوف کرتے ہیں، اس وقوف پر جو مزدلفہ میں رات قیام کرتے ہیں، اس وقوف میں اگر فجر مزدلفہ میں نہ پڑی اور مینا میں جا کر ادا کی تو کیا اس پر دم واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ مسئلہ حج کے ریلیٹڈ ہے، اور اس بھائی کے اس سوال پر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، میں ایک مسئلے پہ آپ کی ذرا وضاحت چاہوں گی۔ وہ جو بہن نے وہ کہا تھا کہ اس نے زہر کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لی تھی، تو وطر کے وقت اس کو یاد ہے کہ زہر کی نماز ہے، تو اگر کوئی ایسا ہے کہ جیسے ہم لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے زہر کی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر عشاء کی نماز پڑھ لی تو… سوری بہن، آپ کی آواز تھوڑی جیسے بریک ہو رہی ہے، تھوڑا دوبارہ ریپیٹ کریں گے سوال کیا آپ کا؟ جی ہاں، وہ جو بہن نے سوال کیا تھا نا کہ ظہر کے وقت وہ عشاء کی نماز انہوں نے پڑھ لی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، تو لیکن جس وقت ہم لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ جی جی ٹھیک، تو اگر ان کی یہ نیت ہو کسی کی کہ اگر ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے لیکن جب مصلی پہ کھڑے ہو کے ہم نے مطلب عشاء کی نماز پڑھ لی غلطی سے، تو تب کیا حکم ہوگا؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے وطر بھی پڑھ لی مطلب بالفرض اور بعد میں یاد آیا
تو جو 4 فرض اور 2 سنت پڑے تھے عشاء کے وہ جی مطلب ظہر میں ویلڈ ہوں گے کہ نہیں، اور صرف ان کو بھی 4 سنت قبلیہ صرف پڑھنے ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. سوری وطر دوبارہ پوچھیں، وطر کا کیا 3؟ جس بہن نے آپ سے سوال کیا انہوں نے تو وطر نہیں پڑھے تھے، لیکن اگر کوئی وطر بھی پڑھ لے بالفرض، ٹھیک ہے، پوری عشاء کی نماز پڑھ لے، تو اب اس کو یاد ہے کہ یہ تو میری ظہر کی نماز پڑھنی تھی، تو جو 4 فرض اور 2 سنت جو اس نے عشاء کے سمجھ کے پڑھے تھے، تو کیا وہ ظہر میں کاؤنٹ ہوں گے بعد میں کہ نہیں؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک جزاک ہے، اللہ خیر. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ الحمدللہ. بڑی اس میں مطلب جیسے اس بھائی کے سوال سے بھی خوشی ہوئی کہ چونکہ اب حج کا وقت نہیں ہے مگر پھر بھی وہ حج کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے، تو الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ دینی مسائل پر غور و فکر، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت دی ہے اور اس کو سمجھنے کی ہمیں سعادت ادا کی ہے. اور اس بہن نے بھی جو دوسری بہن کے سوال پر سوال کیا ہے، اس پہ بھی مجھے اس میں فرحت ہوتی ہے کہ ناظرین جو ہے وہ توجہ سے سماعت کر رہے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ ویسٹ میڈلینڈ سے ایک بھائی نے پوچھا ہے، وقوف مزدلفہ کیا اور فجر کی نماز مزدلفہ میں نہیں پڑھی بلکہ مینا میں پڑھی ہے، تو کیا اس سے دم واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ اب پیارے بھائی آپ یہ غور کر لیں کہ جب آپ مزدلفہ میں تھے کیا اس وقت فجر کا ٹائم شروع ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ Did the time of Fajr start while you was in Muzdalifah ground? اگر تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مزدلفہ میں تھے اور فجر کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا مگر آپ نے وہاں پر نماز فجر نہیں پڑھی اور مزدلفہ سے باہر مینا میں یا کسی بھی جگہ پڑھی ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے وقوف مزدلفہ جو آپ پر واجب ہے وہ آپ نے کر لیا ہے. اس کا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ طلوع فجر سے جو اس کا وقوف مزدلفہ کا وقت ہے طلوع فجر سے اجالا ہونے تک ہے. تو اس دوران میں کسی بھی وقت اگر آپ وہاں پر مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کا وقوف ادا ہو گیا. نماز وہاں پر پڑھیں یا نہ پڑھیں وقوف آپ کا وہاں پر ہو گیا ادا. اب چونکہ نماز بھی آپ کو یہی پڑھنی چاہیے، یہی سنت ہے، مگر یہاں پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے وہ فتاوی ہندیہ عالمگیری میں ہے. میں آپ کو پوری عبارت پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ جو بھی آپ کی سچویشن تھی کہ آپ کا فجر کا ٹائم شروع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اچھا ٹائم شروع ہو گیا تھا تو آپ نے وہاں پر فجر نہیں پڑھی، تو کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا شریعت میں حکم ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وقوف مزدلفہ کا وقت طلوع فجر سے اجالا ہونے تک ہے. اس درمیان میں وقوف نہ کیا تو وقوف آپ کا فوت ہو گیا، اور اگر اس وقت میں یہاں سے ہو کر گزر گیا تو وقوف ہو گیا. اور وقوف عرفات میں جو باتیں تھیں وہ یہاں بھی ہیں، وہ جو ساری شرائط ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے جو یہاں سے چلا گیا اس پر دم واجب ہے. اگر آپ مزدلفہ سے چلے گئے بیفور دا ٹائم آف فجر سٹارٹ، جو آپ وہاں سے نکل گئے، تو اس وجہ سے آپ پر دم واجب ہوگا. شرط اس میں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا بیمار نہیں تھا یا ایسی کوئی عورت یا ایسا کوئی کمزور آدمی نہیں تھا جس کو کہ لوگوں کی زیادہ بھیڑ کی وجہ سے اندیشہ ہو. اگر تو آپ ایک نارمل تھے، بھول کر یا کسی وجہ سے آپ نے وہاں پر وقوف نہیں کیا. یہ یاد رکھیں کہ وقوف کا جو مزدلفہ کا وقوف ہے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جو لوگ وہاں پر رات کو پہنچتے ہیں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی وہاں پر پڑھتے ہیں، تو اس وقت جو وقوف کا وقت نہیں ابھی شروع ہوتا، رات وہاں پر سٹے کرتے ہیں لوگ. مسئلہ یہ ہے کہ وقوف مزدلفہ کا ٹائم ہی شروع ہوتا ہے جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. تو اس سے پہلے آپ چاہے ساری رات بیٹھے رہے مگر فجر کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ وہاں سے نکل گئے تو آپ کا جو وقوف ہے وہ ادا نہیں ہوا، اس وجہ سے آپ پر دم واجب ہے.
اگر کوئی اور خاص مجبوری نہیں تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے قبل آپ چلے گئے مگر طلوع فجر کے بعد یہاں سے گئے، یا طلوع آفتاب کے بعد گئے تو برا کیا، مگر اس پر دم وغیرہ واجب نہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ فجر کے بگننگ ٹائم میں آپ فجر کو ادا کریں وہاں پر مزدلفہ میں، اور سن رائے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جائیں۔ اب اگر آپ نے اس کا الٹ کیا ہے کہ آپ نے جو فجر کا ٹائم شروع ہو گیا تھا، آپ وہاں پر رکے ہیں مگر نماز نہیں پڑھی اور وہاں سے چلے گئے، تو یہ آپ نے مکروہ کیا ہے مگر دم واجب نہیں ہے۔ اور یا آپ نے وہاں پر نماز پڑھی مگر اتنی دیر ٹھہرے رہے کہ سن رائز ہو گیا ہے وہیں پر، تو یہ بھی مکروہ ہے، اتنا بھی نہیں رکنا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر فجر کا ٹائم شروع ہو گیا تھا تو پھر وہاں پر آپ نے نماز نہیں پڑھی اور مینا میں جا کر پڑھی یا کسی اور جگہ پڑھی ہے، تو پھر مکروہ تو کیا ہے مگر دم واجب نہیں ہے۔ اور اگر ابھی ٹائم ہی شروع نہیں ہوا تھا فجر کا، مطلب کہ آپ نے پھر وقوف مزدلفہ کیا ہی نہیں، تو اس پر آپ پر ایک دم واجب ہے اگر کوئی خاص مجبوری نہیں تھی۔ اگر کوئی بڑی مجبوری تھی، جیسے کوئی ایسا بیمار ساتھ ہے جس کو آپ لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے چلنا مشکل ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اگر آپ نکل گئے وہاں سے بڑی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر آپ پر دم نہیں ہے۔ امید ہے آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ نکاح پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ نکاح کا وکیل ہونا اور سارا جو اس کے اور بھی شرائط ہیں، کئی معاملات ہیں، اور بعض اوقات جو ہے نکاح جو ہوتا ہے وہ نکاح فضولی ہوتا ہے۔ یہ اہل علم حضرات اس اصطلاح کو زیادہ جانتے ہیں کہ نکاح فضولی کون سا ہے اور دوسرا نکاح کون سا ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جب نکاح خواں جو نکاح پڑھانے والا ہے، جو کہہ لیں کہ لڑکی کی طرف سے وکیل ہے، جو لڑکی کی طرف سے نکاح پڑھانے کا وکیل ہے، یا لڑکی نے جس کو اجازت دی ہے وہ نکاح پڑھاتا ہے، یا فضولی جس نے لڑکی سے ابھی اجازت نہیں لی اور لڑکی کی طرف سے نکاح پڑھا رہا ہے، تو اس وقت کیا وہ لڑکی کا وہ نام لے جو لوگوں کو پتہ ہے، یا اس وقت وہ لڑکی کا وہ نام لے جو پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ پوسیبل ہے کہ کسی کے دو ڈیفرنٹ نام ہوں۔ ہمارے ہاں جیسے پنجاب میں تو بعض بچیوں کے جو ہے نا وہ نام، وہ نک نیم رکھے ہوتے ہیں، اور بعض تو بڑے مضحکہ خیز بھی ہوتے ہیں، مگر پیار محبت سے شفقت کے ساتھ وہ اپنی بچیوں کے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں، اور اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ اس لڑکی کا جو اصل نام ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے چھوٹی بچیاں ہیں کسی کی، مطلب تو اس کو ننی اس کا نام رکھ لیتی ہیں، تو اب یہ ننی نام یا مدنی منی اس کا ہے، تو وہ اتنا فیمس ہو جاتا ہے کہ اس کا جو اصل نام ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب اس وقت جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ کون سا نام لے، یہ مسئلہ پوچھا ہے کسی نے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نام لے جس نام سے وہ وہاں پر جو گواہ موجود ہیں ان کو جس نام کا پتہ ہے، جس نام سے ذہن اس لڑکی کی طرف جائے، وہ نام لیا جانا چاہیے کہ جس کے ساتھ نکاح پڑھایا جا رہا ہے، اور جو وہاں پر گواہ موجود ہیں ان کے ذہن میں جو لڑکی کا تصور ہے، جس لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھایا جانا ہے، تو اگر وہ نام لیا ہے تو پھر یہ نکاح ویلڈ رہے گا۔ تو پاسپورٹ میں کون سا نام ہے یا اصل نام ہے تو اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے نام ہی نہیں لیا، لڑکی کا نام ہی نہیں لیا، اور کہہ دیا کہ جو آپ کی مثال کے طور پہ چچا کی بیٹی ہے، تو کہہ دیا جو آپ کے چچا کی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے چچا کی اور سب کو پتہ ہے،
اور کہہ دیا جو آپ کے چچا کی ایک ہی بیٹی ہے اس کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، تو اب اس میں نام تو نہیں لیا مگر اس طرح بھی نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ جو دلہن ہے وہ بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، دلہا ایک طرف بیٹھا ہے، دلہن ایک طرف بیٹھی ہے، گواہ موجود ہیں، نکاح پڑھانے والا موجود ہے، تو اب کہہ دیا کہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، تو اب لڑکا لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو جو گواہ موجود ہیں وہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، تو اس طرح بھی نکاح ہو جائے گا۔ اور اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں جو میں آن ایئر نکاح کا جو طریقہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس سے پھر کئی مسائل جنم لیتے ہیں اور بعض لوگ پھر ان باتوں کو مس یوز کرتے ہیں۔ تو جب بھی نکاح پڑھانا ہو یا پڑھوانا ہو تو آپ علماء کرام سے رابطہ کریں، اپنی جو مقامی مساجد ہیں ان سے رابطہ کریں، اور ان کے جو امام صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کے ذریعے ہی نکاح پڑھانا چاہیے۔ نکاح کی اور بھی کئی شرائط ہیں کہ اس میں باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اہل علم حضرات کو ہی پتہ ہوتی ہیں، تو وہ جو نکاح پڑھائیں گے تو وہی نکاح درست رہے گا۔ آپ خود سے ایسی غلطی نہ کریں کہ بغیر امام کے بغیر مولوی کے نکاح پڑھانے شروع کر دیں۔ تو امید ہے جو بہن یا بھائی نے سوال کیا پھر ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایک سسٹر نے برمنگھم سے کال کی ہے، اور دوسری سسٹر جو برمنگھم سے جن کے سوال کا میں نے ظہر اور عشاء کی نماز کے بارے میں مسئلہ بیان کیا تھا، انہوں نے اسی سوال پہ سوال کیا کہ جب وضو کیا اس وقت ذہن میں تھا کہ ظہر پڑھنی ہے، مگر جب نماز شروع کی یا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ذہن میں یہ آ گیا کہ عشاء پڑھ رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا پھر بھی ظہر ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وضو کے دوران ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، نو پرابلم، ٹھیک، جزاک اللہ۔ تو پیاری بہن جو نیت ہے وہ اس وقت کی معتبر ہے جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے۔ جی ہاں، جب آپ نے مصلی پہ کھڑی ہو گئی ہیں یا کھڑی ہو کر نہیں بیٹھ کر جیسے نفل پڑھتے ہیں، تو جب آپ نے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، اس وقت جو آپ کے دل میں ہے وہ نیت ہے کہ آپ اس وقت ظہر پڑھ رہی ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں یا فرض ہیں، یا آپ عشاء پڑھ رہی ہیں، نفل ہیں یا وتر ہیں، اس وقت جو آپ کے دل میں ہے وہ معتبر ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دل میں ہے کہ ظہر پڑھ رہی ہوں مگر زبان سے نکل گیا کہ 4 فرض عشاء، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ جو دل میں ظہر ہے اور وقت بھی ظہر کا ہی ہے مگر غلطی سے زبان سے عشاء نکل گیا اور نماز شروع کر دی تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، زبان سے کہنا کیا ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جو دل میں ہے وہی ویلڈ ہے، زبان سے جو نیت دہراتی ہیں وہ اچھا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، مگر جو ہے وہ اصل نیت وہ ہے جو دل میں آپ کے خیال ہے اور اس وقت کی معتبر ہے جب آپ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو اس وقت بالفرض حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس وقت کوئی آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور پوچھے آپ کیا پڑھ رہی ہیں، تو آپ فوراً کہہ دیں کہ میں ظہر کی 4 فرض پڑھ رہی ہوں۔ تو اس قدر آپ کے ذہن میں مستحضر ہونی چاہیے نیت، موجود ہونی چاہیے نیت، دھیان ہونا چاہیے نماز میں۔ یہ نہیں کہ جب شروع کیا تو پھر اس وقت تو ذہن میں تھا کہ فرض پڑھ رہی ہوں ظہر کے، اور جب دوران نماز آپ کا خیال آ گیا کہ یہ تو فجر کے 2 فرض ہیں اور 2 پر پھر سلام پھیر دیتی ہیں، تو اس طرح تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ نیت اس وقت کریں گے جب تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گی، اور پوری نماز کے دوران آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہی ہیں۔ اگر غلطی سے زبان سے کوئی اور نماز کا جیسے ظہر کے وقت ہے، دل میں بھی ظہر ہے، وضو کے وقت بھی ظہر تھی، مگر عشاء زبان سے نکل گیا یا عصر زبان سے نکل گیا، تو اس میں حرج نہیں ہے، پھر بھی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ تو جو بہن نے پوچھا کہ اگر ایسا کیا
کہ ظہر کا وقت تھا اور وطر بھی پڑھ لیے عشاء کی، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو پیاری بہن مسئلہ یہ ہے کہ جو 4 فرض عشاء پڑھے تھے یا 2 سنتیں عشاء کی پڑھی تھی تو وہ اب نفل ہو گئے، اس پہ گناہ نہیں ہے، بھولے سے آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کو اس پہ ثواب ملے گا، نفلوں کا ثواب ملے گا، مگر آپ کی ظہر ادا نہیں ہوئی۔ تو یہ امید ہے کہ آپ نے جو سوال کیا وہ آپ کو جواب اس کا مل گیا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، نکاح کے والے سے ٹھیک ہے، کلمے نہیں پڑھائے، میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور آف ایئر سوال پوچھا ہے ایک بہن نے کہ کیا جو اسلامی بہنیں ہیں ان کو وضو جب کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت دوپٹہ سر پر رکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسئلہ تمام ہی بہنیں توجہ سے سماعت کر لیں کہ جب آپ وضو کر رہی ہیں اور وضو آپ ایسی جگہ پہ کر رہی ہیں کہ کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑے گی، تو اس وقت اگر آپ کے بال نظر آتے ہیں یعنی اس پہ دوپٹہ یا چادر وغیرہ نہیں ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ جب وضو کر رہے ہیں تو آپ جو بازو ہیں آپ کے وہ بھی آپ فولڈ کریں گی، تو آپ کے کپڑا فولڈ کریں گی تو بازو بھی تو نظر آ رہے ہوں گے جن کا چھپانا واجب ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کوشش یہی کریں کہ ایسی جگہ پہ وضو کریں جس پہ غیر مرد کی نظر نہ پڑے، تو اس جگہ پر پھر آپ اگر دوپٹہ سر پہ نہیں ہوگا تو پھر بھی وضو ہو جائے گا۔ ہاں یہ مسئلہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے دوپٹہ یا چادر یا سکارف اتنا ٹائٹ باندھا ہوا ہے سر پہ کہ آپ نے وہ باندھا ہی ہوا ہے وضو کے دوران میں، اور جو مسح ہے اس وقت بھی نہیں کھولا اور صرف جو وہ ہاتھ گیلے کر کے وہ چادر کے اوپر ہی مسح کر دیا ہے، چادر کے اوپر ہی مسح کر دیا ہے، تو اب آپ کا مسح نہیں ہوگا، آپ کا مسح نہیں ہوگا، آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ پتہ چلا کہ جب مسح کرنا ہے تو دوپٹہ یا چادر وغیرہ کو سر سے اتار کے مسح کرنا ہے۔ ہاں ایک یہ مسئلہ بھی ہے اس میں تھوڑی باریکی کہ اتنا باریک دوپٹہ جسے دوپٹہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی باریک ہوتا ہے اور آپ کے ہاتھ جو ہیں پراپر گیلے ہیں، ویٹ ہیں، کہ آپ نے جو ہی سر پہ رکھے ہیں تو وہ دوپٹے کے اندر سے وہ آپ کے بال بھی گیلے ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں تو مسح ہونے کی گنجائش ہے، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اتنے گیلے نہ ہوں اور جو اپنے سر کے بالوں کو تری نہ پہنچے اور آپ کا مسح ہی نہ ہو، تو جب بھی سر کا مسح کریں تو دوپٹہ اتار لیا کریں۔ ایک اور سوال پوچھا ہے کسی نے، آف ایئر پوچھا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ آف ایئر بھی سوال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ان کی مسجد میں جب نکاح پڑھاتے ہیں تو 3 بار قبول کیا یا قبول ہے نہیں کہلاتے، صرف ایک ہی بار پوچھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ انہوں نے پوچھا کہ وہ 5 کلمے نہیں پڑھاتے، تو کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ جی ایک لندن سے بھائی ہیں کال پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی جناب۔ ایک مسئلہ ہے، جی وہ ہمارے داماد ہیں تو وہ قیدا چینج کر گئے، تو جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو صحابہ کے خلاف باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں اور حضور پاک کے گستاخی کرنا ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ بتائیں ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں، کیونکہ ہماری بیٹی کے 3 بیٹے بھی ہیں، تو ابھی اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو چھوڑ دو یا ایسا کرو، تو ہمیں اس پر جانا ہے کہ جاتے ہیں تو ہمیں پرابلم آتی ہے، کبھی کبھی وہ ایسی ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کا جواب دینا پڑتا ہے تو وہ غلط باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں بتائیں ہم کیا کریں۔ اس کے بعد وہ بیٹی کو وہ کیا نام ہے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، ہمارے گھر آنے نہیں دیتے، وہ بچوں کو بھی نہیں آنے دیتے، تو تنگ کرتے، اس بارے بتائیں ہم کیا کریں۔ اچھا آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ وہ مطلب کن صحابہ کو برا کہتے ہیں؟ حضور پاک کو بھی ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں
مطلب مثال اگر آپ کو دینا چاہیں معاذ اللہ کی کس طرح کی بات کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا اندازہ ہو کہ وہ گستاخی ہمیں ہے تو کہ ڈر نہیں؟ لگتا ہے بات کرتے ہوئے. لاسٹ ٹائم بات ہو رہی تھی معراج کی، معراج کی بات ہو رہی تھی، تو معراج کی بات ہو رہی تھی، تو وہ اس میں ایک حدیث بھیجی، اس میں لکھا ہوا تھا عائشہ صدیقہ نے کہا ہے جو اللہ کو حضور پاک کا معراج ہوا ہے یہ جھوٹ ہے، وہ جو کہتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ایسی باتیں جو ہوتی ہیں یہ جو ناقابل برداشت ہیں. یہ اگر وہ ہمارے کو جھوٹا کہہ دیں تو جو جھوٹ کر کدھر جاتا ہے، پہلے بات کدھر جاتی ہے. اس لیے ہم جو ایسی باتیں میلاد ہوتی ہے، میلاد میں بھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں. جی میں عرض کروں آپ کو وہ میلاد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم ایکسپلینیشن کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے. اچھا اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں وہ منفی باتیں جیسے کرتا ہے تو کیا مطلب خاص بات آپ کو لگی، تکلیف دہ بات آپ کو محسوس ہوئی؟ مجھے تو تکلیف دیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کے بارے میں بتایا نا کہ وہ یہ جھوٹ ہے، تو یہ بہت بری لگی مجھے. اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں یہ جو آدمی ہے، جو اولیاء لوگ ہیں، جو آدمی ہے، حضور پاک بھی ہے، دنیا سے فوت ہو گئے، وہ دنیا موجود نہیں ہے. میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مہربانی کر کے اس بارے میں کچھ بتا دیں. جی عرض کرتا ہوں. کیسا سلوک کریں؟ وہ بیٹی کو آنے بھی دیتا، بیٹی کو آتی ہے تو ان کو تنگ کرتا ہے، یہ بات کرتا ہے. میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے حضور، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بریک پر جانے سے پہلے آف ایئر کسی نے سوال پوچھا تھا نکاح کے حوالے سے کہ ان کی جو مسجد ہے وہاں کی جو امام صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ صرف ایک بار قبول ہے یا قبول کیا یہ الفاظ دہراتے ہیں، 3 بار نہیں کہتے. تو کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 بار کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. جی ہاں، جب ایجاب و قبول کیا جاتا ہے تو اس میں 3 بار کی شرط نہیں ہے. ایک ہی بار ایجاب کیا اور ایک ہی بار قبول کر لیا تو اس سے بھی نکاح ہو جائے گا، نکاح سے ویلڈ رہے گا، اس میں پرابلم نہیں ہے. اب انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ 5 کلمے نہیں پڑھاتے. تو مسئلہ یہ انڈیا اور پاکستان کا ہے کہ جو انڈین مسلمز ہیں ان کے 5 کلمے ہیں اور جو پاکستانی مسلمز ہیں ان کے 6 کلمے ہیں. اب جو انڈین امام ہیں یا انڈین مساجد ہیں ہم اہل سنت والجماعت کی، وہاں پر 5 کلمے پڑھائے جاتے ہیں. تو ہماری جو اہل سنت کی جو پاکستانیوں کی مسجدیں ہیں وہاں پر 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں. تو اصل اس میں کیا ہے کہ اس میں پرابلم نہیں ہے کہ وہ کلمے پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، یہ بھی نکاح کی شرائط میں سے نہیں ہے. جو ہمیں کلمے پڑھائے جاتے ہیں ہمارے یہاں پنجاب میں عموماً 3 کلمے پڑھائے جاتے ہیں اور بعض علاقوں میں 2 ہی پڑھائے جاتے ہیں، اور بعض لوگ 4تھا کلمہ پڑھنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. تو بعض جو امام صاحبان ہیں وہ جو ایمان کی صفتیں ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، وہ بھی پڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح کیا ہے کہ وہ حصول برکت کے لیے پڑھاتے ہیں، وہ بہت اچھا کام ہے، ایسا کرنا ہی چاہیے. مگر اس سے کیا کہ بعض اوقات عوام میں جو ہے وہ غلط فہمی وہ نسل در نسل پھر وہ چل پڑتی ہے، لوگ اس کو ضروری، اس کو واجب سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب کو بھی چاہیے، تمام ہی لوگوں کو چاہیے کہ اس بارے میں بھی معلومات حاصل کریں، علم دین حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں جب اضافہ ہو جائے گا تو چھوٹے چھوٹے مسائل پہ جو آپ کو بعض اوقات بڑی وہ پریشانی ہو جاتی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. تو جو سوال آپ نے کیا ہے کہ کلمے پڑھانے کے بارے میں، تو کلمے پڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے کلمے نہیں پڑھائے ہیں تو پھر بھی نکاح جو وہ ہو جائے گا، کیونکہ نکاح وہ ہے وہ ایجاب و قبول کا نام ہے. اس میں خطبہ بھی جو پڑھتے ہیں نا، خطبہ پڑھتے ہیں نکاح کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کے، تو وہ بھی شرط نہیں ہے. وہ خطبہ جو وہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، مگر جب خطبہ پڑھا جائے تو اس کو سننا جو وہ واجب ہوتا ہے، خاموشی سے سننا ضروری ہوتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں تمام ہی ناظرین جو ابھی دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی ایک جگہ پر نکاح پڑھانے کی جو موقع ملا، وہ بہت بڑا ایک شادی حال تھا، اب اس کا میں نام نہیں بتاؤں گا،
تو مسئلہ یہ ہوا کہ جب میں وہاں پر نکاح پڑھانے کے لیے حاضر ہوا تو ایک شخص وہ مائک پر اناؤنسمنٹ کر رہا تھا کہ امام صاحب آ گئے ہیں، گانے بند کر دو، میوزک بند کر دو۔ اب جو ہی میں نکاح پڑھا کے فارغ ہوا تو اسی وقت فوراً بلا تاخیر انہوں نے دوبارہ میوزک شروع کر دیا۔ اب میں الحمدللہ اچھے ماحول کی برکت کہہ لیں یا تھوڑی بہت ہی معلومات تھی تو میں وہاں سے نکل آیا۔ جی صلاح سے کوئی کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی سوال کریں۔ جی میں نے جناب پوچھنا یہ ہے کہ یہ جمعہ کی نماز میں نابالغ بچے آتے ہیں ساتھ، تو ان کا پہلی صف پہ کھڑا ہونا اپنے والدین کے ساتھ، والد کے ساتھ، جی جی یا دادا کے ساتھ یا انکل کے ساتھ، کیسا کرنا ہے اس بارے میں؟ جی پہلی صف کی بات۔ اس کے علاوہ کوئی سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کہ عام تندرست آدمی باشرہ موجود ہو تو امام صاحب کے پیچھے کوئی معذور شخص کرسی پر بیٹھ کر اس کا بیٹھنا کیسا ہے؟ یہ درست ہے یا کوئی جو دوسرے تندرست آدمی ہے باشرہ ان کو کھڑا ہونا چاہیے امام کے پیچھے؟ مطلب کہ کرسی پر جو نماز پڑھ رہا ہے وہ امام نہیں ہے مگر وہ مقتدی ہے، امام کے پیچھے بیٹھ، ٹھیک ہے؟ کیا جبکہ باشرہ لوگ موجود ہیں جی 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 کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ کیا وہ ان کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے یا درست ہے یہ عمل درست ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور سوال؟ بہت مہربانی جی بہت شکریہ آپ نے صلاح سے کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرہ۔ تو جو سوالات مجھے ملے ہیں اس کا میں جلدی سے جوابات عرض کر دیتا ہوں۔ تو نکاح کے حوالے سے مختصر یہی عرض کروں گا کہ وہ میں واقعہ بتا رہا تھا کہ وہ جو شادی کا حال تھا انہوں نے میوزک چلانا شروع کر دیا، تو اس سے بڑا افسوس ہوا کہ دیکھیں ویسے ہی میوزک اور اس طرح کے گانے باجے یہ سارا چیزیں منع ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، مگر ایٹ لیسٹ آپ کو امام کا، ایٹ لیسٹ آپ کو عالم دین کا رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ جب وہ نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لائیں اس سے پہلے ہی پردے کا انتظام ہو پراپر، ایسا نہ ہو کہ وہ خواتین بے پردہ دائیں بائیں گھوم رہی ہوں اور میوزک چل رہے ہوں، ڈول بج رہے ہوں اور امام صاحب آ کے وہاں پر افسردہ وہ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہوں۔ It does not sound good. You should have respect for the imam کہ if the imam is coming for the nikah, so should stop all the musics, should be arrangement of a parda, hijab between imam and the ladies. تو کوشش کریں جب نکاح ہو جائے امام صاحب فارغ ہو جائیں دعا وغیرہ کر کے تو اس دوران بھی میوزک وغیرہ نہ چلائیں، ویسے بعد میں بھی نہ چلائیں۔ I'm not giving you the permission, but what I'm saying is at the time when imam is there, please take extra care. اس کو زیادہ احتیاط کریں، اس میں ادب بھی ہے اور اس میں عالم دین کی احترام بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک مسئلہ یہ لندن سے یہ بھائی نے پوچھا اور بڑی افسوسناک انہوں نے بات کی ہے، بڑی دردناک سچویشن ہے اور حالات جو فی زمانہ ہیں بہت ہی مطلب ایسے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ صحیح عقیدہ کو چھوڑ کر بد عقیدہ لوگوں کی صحبت کی وجہ سے نہ صرف وہ اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں بلکہ اپنے گھر کے حالات بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے لندن سے کال کی کہ ان کے داماد ہیں وہ کوئی بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ کلمات، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی مطلب باتیں کر دیتے ہیں جن سے ان کو بہت دل آزاری ہوتی ہے۔ وہ پوچھ رہے کہ ہم کریں تو کیا کریں؟ اب تمام ہی ناظرین اس بات کو توجہ سے سنیں، گستاخی، کسی بھی بات کو ہم گستاخی یا بے ادبی کہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گستاخی یا بے ادبی یہ اس بندے، جو بھی بندہ بات کر رہا ہے، جو بندہ کام کر رہا ہے، یہ اس کا طرز عمل، طرز گفتگو بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ با ادب ہے یا یہ بندہ گستاخ ہے۔ جی ہاں،
اس کا بہت اس سے لنک ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ گستاخ ہے، تو اس کا وہ طرز عمل ہوتا ہے، اس کا وہ طریقہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نوٹس کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ بے ادب ہے۔ میں مثال کے طور پر جیسے معراج شریف کا واقعہ انہوں نے بھی بتایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ معراج کا واقعہ جھوٹا ہے۔ اب دیکھیں اتنی بے باکی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تو علمی اختلاف ہے، جیسے میں اس کی وضاحت کروں گا کہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرمایا کرتی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ ایک روایات اس طرح کی اس مفہوم کی ملتی ہیں، اور دوسری روایات جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ معراج ہوئی ہے۔ اب اس پہ علماء بھی گفتگو فرماتے ہیں کہ معراج کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اب جی کالر ہیں، کال پر ان کے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ اچھا پروگرام ہے۔ یہ جو بھائی صاحب نے اپنی فرسٹریشن ظاہر کی ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے، اسی طرح بہت لوگ پریشان ہیں، اصحابہ کی توہین ٹی وی اسٹیشنوں پہ ہوتی ہے، تو میں ایک حدیث صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو سب لوگوں کو جو اصحابہ کی توہین پہ پریشان ہے کام آئے گی۔ بخاری شریف کی جلد اول میں 23 نمبر حدیث ہے کہ کچھ لوگ میرے اہل بیت سے اور کچھ میرے اصحابہ سے بغض کر کے اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ فتویٰ جاری کریں، یہ اسلام سے باہر ہے۔ اللہ حافظ۔ جی بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال آپ پیش کریں تو انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ جو حدیث مبارکہ وہ پیش کر دی جائیں گی، اور کسی بھی دوسرے چینل کی نام لے کر یا ان کی طرف تنقید نہ کیا کریں تو زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ تو میں اسی سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے معراج شریف کا واقعہ ہے، اب اس میں علمی لحاظ سے تھوڑی میں بات کر رہا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعہ ہوا ہے۔ اب علماء جو شارحین ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک اور دوسری حدیثوں کے بارے میں جنہوں نے شرح لکھی ہے معراج کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جب جسمانی معراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی وہ تو مکہ شریف میں ہوئی تھی اور وہ ہجرت سے پہلے ہوئی تھی، اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رخصتی، جو ان کی شادی جب ہوئی تھی رخصتی کر کے وہ مدینے میں حاضر ہوئی تھی، مکہ میں تو پیارے آقا کے ساتھ نہیں رہتی تھیں۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کی معلومات میں یہ بات نہ آئی ہو۔ یہ تمام ہی ناظرین غور کریں کہ جتنے بھی واقعات ہیں، جتنی احادیث ہیں، they were not like lectures۔ ہمیں جو دین بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی کوئی لیکچر 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا دیا کرتے تھے جیسے کہ یہ کلاس روم کا سسٹم ہوتا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے عملی طور پر دین سکھایا ہے، پریکٹیکلی آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ تو بعض حدیثیں ایسی ہوتی تھیں کہ بعض دوسرے صحابہ کو پتہ نہیں ہوتی تھیں، بعد میں ان کی معلومات میں اضافہ ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ان کے داماد ہیں وہ جو لگتا یہی کہ بدعقیدہ لوگوں سے شامل ہو گئے ہیں، تو ان بزرگوں سے میں عرض کروں گا کہ آپ حتی الامکان کوشش کریں اس کی اصلاح کی، اور گھر میں جو ہے نا وہ کوشش کریں پیار محبت والی فضا ہی رہے۔ اور وہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ وہ میلاد شریف کو بھی بدعت کہتا ہے، اب دیکھیں اب وہ بدعت کہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بدعت حسنہ ہے، بدعت قبیحہ نہیں ہے۔ اب اس کی حل یہ ہے کہ آپ علماء اہل سنت جو آپ کے محلے کے مشہور بزرگ عالم دین ہیں ان کے پاس اپنے داماد کو لے کر جائیں۔ جی ہاں، آپ ان کے ساتھ ان کی سیٹنگ کروائیں، اپنے جو لندن کے جو قریب جو علماء مشہور ہیں ان کی دعوت کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، پیار محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کو آپ کائنڈلی مطلب جیسے عاجزی کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ جو اس کا بہت غلط رویہ ہو گیا ہے اس سے وہ باز آ جائے۔ اگر وہ علمی لحاظ سے تھوڑا اختلاف کرتا ہے تو اس سے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر نہیں ہو گیا۔ جیسے میں نے عرض کہا کہ معراج کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں، مگر جیسے 15واں سپارہ شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو اب اس سے تو معراج ثابت ہوتی ہے،
وہ جس عقیدے والے لوگوں کے ساتھ ہے وہ بھی معراج کو مانتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ معراج جو ہے وہ جسمانی نہیں، یہ معراج روحانی طور پہ ہوئی ہے، خواب میں ہوئی ہے، یہ اختلاف کرتے ہیں، مگر معراج کو وہ بھی مانتے ہیں۔ معراج کا انکار تو کر ہی نہیں سکتے۔ جو مکہ سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، اس معراج کا انکار کفر ہے، تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو مسجد اقصی سے جو اوپر آسمانوں کی جو معراج ہے، اس کو جو ہے وہ انکار، وہ گمراہی ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار ہے وہ بھی بہت برا ہے۔ حالانکہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو آپ نے اتنی بار کہا کہ دیدار کیا، دیدار کیا، دیدار کیا، دیدار کیا، کہ آپ کی سانس پھول گئی۔ تو علماء جو اس پہ، ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، اس پہ بڑے دلائل ہیں کہ معراج شریف جسمانی طور پہ ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بڑے دلائل اس پہ موجود ہیں۔ مگر میں جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر فیملی میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کو تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی ہیں، تو اس کو آپ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں، آپ بھی نرمی کا مظاہرہ کریں، وہ بھی انشاءاللہ نرمی کرے گا، تو افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلہ جب ڈسکس ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کا جو گھر ہے وہ آباد ہی رکھے، اور اس بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو کوشچن ہیں آپ سے، کہ ایک یہ کہ ہم لوگ ابھی حج پہ گئے تھے، تو ابھی جیسے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ وہ جو مزدلفہ میں آپ نے رات گزارنی ہوتی ہے اور فجر کی نماز پڑھ کے آپ نکلتے ہو، لیکن ہمارا جو گروپ تھا انہوں نے ہمیں فجر سے پہلے نکالا تھا، اور ہم لوگ پھر وہاں پہ پہنچے، مزدلفہ پہنچے، وہاں جمرات میں کنکریاں مار کے فجر کی نماز پڑھ کے پھر ہم مکہ چلے گئے تھے۔ سوری سٹاپ کروں گا آپ کو۔ اب مزدلفہ سے جب نکلے تھے تو آپ نے وہاں سے وہ سٹون کلیکٹ کیے تھے؟ جی سٹون کلیکٹ کیے تھے۔ تو آپ کا فجر کا ٹائم شروع ہو گیا تھا، اس وقت نکلے تھے نا آپ؟ مگر پڑھی نہیں تھی آپ نے؟ نہیں فجر نہیں پڑھی تھی جی، مگر ٹائم شروع ہو گیا تھا؟ فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوا تھا، نہیں جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو کنکریاں اکٹھی کی تھیں انہوں نے، پھر کیونکہ فجر کا ٹائم نہیں، کوئی اذان نہیں ہوئی تھی جی، اور اس سے پہلے گروپ نے نکال لیا تھا کہ وہاں پہ کوئی رش ہو جائے گا یا کچھ، تو وہی اب ساری دنیا ہی کنفیوز ہے، کیونکہ ہر گروپ ڈفرینٹ طریقے سے کر رہا ہے، تو یہ تو بہت غلط گائیڈنس ہو رہی ہے سب کی، تو سب کو دم دینا پڑے گا کہ کیا کرنا پڑے گا؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ اور کچھ سوال آپ کے ذہن میں؟ جی، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ مینا میں کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ زوال کے بعد کنکریاں مارنی چاہیے، جمرات میں، اور لیکن کئی لوگ جو تھے وہ صبح ہی مار کے مکہ نکل گئے تھے۔ اصل میں جو پہلے دن کی کنکریاں ہوتی ہیں نا، وہ تو صبح کے وقت ہی ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، زوال سے پہلے ہی مار دیتے ہیں، مگر جو دوسرے اور تیسرے 11ویں اور 12ویں کی جو کنکریاں ہیں نا، وہ ہیں کہ جب زور کا وقت شروع ہو جائے اس وقت مارنی، وہ طریقہ ہے، اس کا ٹائم ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے لیٹر بھیجا ہے سب کو، کیونکہ اتنا رش ہو جاتا ہے، وہ تو آپ جیسے بتا رہی ہیں نا، وہ کافی مسائل ہو گئے ہیں کہ وہ مطلب شریعت پر اور مطلب دین پر وہ ساری باتیں عمل نہیں کرتے، وہ صرف وہ جیسے وہ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا چیز کلیئر کر دیں گے، کیونکہ ہم لوگ کافی خوف زدہ ہو جاتا ہے انسان، کہ اب ہمیں دم دینا پڑے گا کہ کیا ہے، کیا کرنا پڑے گا اس کا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے وہ لندن کے بھائی ہیں، ان کے داماد کا مسئلہ تو امید ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، تو ویسے تو تمام ہی مطلب کالرز، ناظرین بھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ صحابہ کرام کی بڑی شان ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی یہ کفر ہو جاتی ہے، بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ مگر کون سی بات گستاخی ہے اور کون سی گستاخی نہیں ہے، اس میں تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ جیسے معراج کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ وہ حدیث واقعی اس طرح کی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اسے منقول ہے کہ وہ اس بات کا انکار فرماتی تھیں، تو اس سے وہ آپ کے جو داماد ہیں ان پر آپ زیادہ غصہ نہ کریں، بلکہ آپ خود بھی اس کو تھوڑا سٹڈی کریں اور علماء اہل سنت سے بیٹھ کے مسئلے پوچھیں، ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور جن وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ ہے ان سے اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اس کو ہدایت عطا فرمائے۔
اب کسی بھائی نے صلاح سے پوچھا کہ جمعہ کی نماز میں نابالغ بچے ساتھ آ جاتے ہیں صفوں میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے مردوں کی صف ہو اور ان صفوں کے پیچھے بچوں کی صفیں ہوں، اور اگر عورتیں مسجد میں حاضر ہوں تو عورتوں کی صف سب میں آخر میں ہو، مگر فی زمانہ عورتوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، اور ہماری مساجد میں عموماً عورتیں نہیں جاتی، تو اس وجہ سے مسئلہ یہی ہے کہ سب سے آگے مردوں کی صفیں ہوں، اس کے پیچھے بچوں کی صف ہو۔ اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے بچے شور مچاتے ہیں، بچے بڑی پرابلم کرتے ہیں، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ جس کے ساتھ بچہ ہو وہ اگر صف کے ایک کونے پہ کھڑا ہو، اس طرح کہ وہ بچہ جو ہے وہ صف کے اینڈ پر ہو، آخری سرے پر ہو، تو پھر بھی نماز میں کراہت نہیں ہے، مگر صفوں میں بچوں کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اگر ایسا ہو گیا کہ بچے نے نماز شروع کر دی اور بچہ سمجھدار ہے، تو پھر اس کو وہاں سے آپ پش نہیں کر سکتے، بچے کو وہاں سے مار کے وہاں سے ہٹا نہیں سکتے، آپ گناہگار ہوں گے، بچے کی دل آزاری ہوگی، اور ایسا نہ ہو کہ وہ مسجد کا راستہ ہی بھول جائے، وہ مسجد آنا ہی چھوڑ دے۔ بعض بزرگ ہوتے ہیں بڑے تلخ مزاج ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو گھورتے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ 15-16 سال کے جو بالغ بچے ہوتے ہیں ان کو بھی گھورتے رہتے ہیں، اور ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بچے ڈرے رہتے ہیں کہ اب مسجد میں نہیں جانا، وہ بابا جی دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے، شفقت محبت والا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو نمازی بنائے۔ تو آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ امام کے بالکل پیچھے ایک کرسی والے حضرت ہیں کہ وہ کرسی جمائے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ تندرست باشرہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، تو بعض اوقات مساجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیٹیگری ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک جگہ فکس کی ہوتی ہے، ادھر ہی بیٹھنا ہے، بس جو بھی ہو جائے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو امامت کی اہل ہوں، مطلب کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے یا معاذ اللہ کوئی اور واقعہ پیش آ جائے تو وہ امام کے خلیفہ کے طور پر آگے بڑھ کر نماز مکمل کر سکیں۔ مثال کے طور پر جب خلیفہ دوم حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا عین نماز کے دوران، امامت کے دوران، تو اس وقت آپ زمین پر تشریف لے آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کر نماز کمپلیٹ کی تھی۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے شریعت کا یہ حکم ہے کہ امام کے پیچھے جو لوگ ہوں وہ ایسے ہوں جو معذور نہ ہوں، صحت مند ہوں، باشرہ لوگ ہوں، وہ پیچھے کھڑے ہوں۔ تو جو باشرہ لوگ ہیں ان سے بھی عرض کروں گا کہ وہ کرسی والے جو بزرگ ہیں ان سے پہلے مسجد میں آ جایا کریں، تو یا ان سے تھوڑی بات چیت کر کے فہم و تفہیم کر لیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ مسئلہ زیادہ گڑبڑ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ، ویسے اگر وہ کرسی والے حضرت امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس سے نماز تو ہو جائے گی، نماز میں پرابلم نہیں ہے، مگر ایسا کرنا افضل نہیں ہے۔ تو ایک بہن ہے جسے انہوں نے مزدلفہ کے وقوف اور رمی اور اس طرح کے سوالات کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم ہے، کیا کیا جائے، کہ ایسے مطلب بعض مسائل ہو گئے ہیں پیدا۔ تو پیاری بہن، مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، جو گروپس لے کر جاتے ہیں، تو آپ اگر زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ آپ جیسے حج کی کتابیں ملتی ہیں ہماری اہل سنت کی، فقہ حنفی کی، وہ اچھی طرح پڑھ کے جائیں، تو پھر وہاں پر جا کر آپ کو پرابلمز نہیں ہوں گی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پرابلم نہیں ہوں گی وہاں پر جا کر، اور جو ہے وہ آپ اپنے سارے مناسک وہ آپ اچھے طریقے سے آسانی سے ادا کر پائیں گے۔ اب دیکھیں نا، مزدلفہ کا وقوف وہ واجب ہے، جیسے جو فجر کا ٹائم شروع ہوا ہے، 2 سنت 2 فرض، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ لگائے اور اب نکل گئے وہاں سے۔ تو اتنی تاخیر جو ہے وہ امید ہے کہ وہ جو قافلے لے کر جاتے ہیں تو ان کو اتنا صبر کرنا چاہیے۔ وہ خالی پیسے کمانے کی نیت ان کی ہوتی ہے، اور معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حج کرا رہے ہیں، اور خود وہ کتنے گناہوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مینا کی کنکریوں کے حوالے سے بھی آپ نے پوچھا ہے، تو اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے حناف کے نزدیک جو 11ویں اور 12ویں کی جو رمی ہے وہ ظہر کی جو ٹائم شروع ہو جائے اس کے بعد کی جاتی ہے۔ اور بھی کئی مسائل ہیں حج کے مناسک میں، زیادہ تفصیل ہے، تو جو کتابوں میں لکھے اسی کو آپ فالو کریں، امید ہے انشاءاللہ اس پہ آپ کو زیادہ اجر و ثواب بھی ملے گا اور آپ کا حج بھی درست ہوگا۔ لاسٹ ویک ایک بہن نے سوال کیا تھا اور توجہ نہیں میری رہی، انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی بچے بیمار ہو تو ان کو کوئی دم وغیرہ بتا دیں۔ تو تمام ہی ناظرین سن لیں کہ یا سلامو یا سلامو یہ آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔
اول اس کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی ایک ایک بار کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک بار پڑھا، اور یا سلام 111 بار پڑھا، اور آخر میں پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، اور بچے پہ دم کر دیں انشاءاللہ، بچہ ہے یا بڑا ہے کوئی بھی بیمار ہے اس پہ دم کریں گے انشاءاللہ اس کو شفا حاصل ہوگی۔ اور اگر بیمار خود پڑھنا چاہے تو وہ پڑھے یا مؤمنو، یا مؤمنو، یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 115 بار پڑھ کے خود کو دم کر لے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور دعا ہے، جو بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اس کے پاس بیٹھ کر 7 بار یہ دعا پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیکا، یہ کتابوں میں لکھی ہے، 7 بار پڑھیں گے انشاءاللہ بیمار ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بھی جو ایک بھائی نے سوال کیا تھا لاسٹ ویک، شاہین بھائی نے برمنگھم سے، کہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنا، صرف اس کو چومنا کیسا ہے؟ تو چومنے کے لیے اس کے گرد بیٹھنا، اس کی زیارت کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو ٹچ کرنا بہت ثواب ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا بہت ثواب ہے، طواف کے دوران نہیں، طواف کے علاوہ بھی اگر آپ حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں، لینا چاہیں تو اس میں بہت فضیلت والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ابھی ختم ہونے لگا ہے، یہ پروگرام ڈیلی ہوتا ہے، ڈیلی 10 AM till 12 PM، تو روزانہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، تو آپ روزانہ سوالات پوچھیں اور مسائل سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بیماریوں، قرضداریوں، بے جا مقدمہ بازیوں، بے اولادیوں، ہر طرح کی پریشانیوں بلا سے نجات عطا فرمائے۔ اور بالخصوص امہ چینل کی جو انتظامیہ ہے، اس کے مالکان ہیں، اور جو ہمارے کنٹرول روم میں بھائی ہیں، کیمرہ مین ہیں، جتنے بھی لوگ اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرمائے، تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ تمام جو ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا بھر میں، اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جس کے دل میں جو بھی نیک جائز تمنا آرزو ہے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل پوری فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے حاضری ہوگی۔